السلام علیکم۔ آج ہم لوگ حنین کا مقام دیکھتے ہیں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف نے مقابلہ کیا تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بڑے بہادر جنگجو اور فنون جنگ سے واقف سمجھے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے۔ درید بن سمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں اور بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد نو مسلم اور چند غیر مسلم بھی شامل تھے۔ دشمنوں نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں سے اس زور کی تیر اندازی کی کہ مسلمان سراسیمہ ہو گئے۔ مکہ کے 9 مسلم افراد سب سے پہلے ہراساں ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جانثار صحابہ میدان میں رہ گئے اور بہادری سے لڑتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کر رز پڑھتے رہے۔ آپ کی ثابت قدمی اور شجاعت نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور یہ مٹھی بھر آدمی دشمن کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے نام لے کر مہاجر و انصار کو بلایا۔ اس آواز پر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس شدت سے جنگ شروع ہوئی کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ بنو ثقیف نے طائف کا رخ کیا۔ بنو حوازن اوتاس میں جمع ہوئے، لیکن مسلمانوں نے اوتاس میں انہیں شکست دی۔ مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور دشمن کے ہزاروں آدمی گرفتار ہو گئے۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت جمع ہوا۔ تقریباً 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی جمع ہوئی۔ اس جنگ کے کچھ اہم واقعات: مقام جارانہ میں درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو ایک شخص نے موقع پا کر تلوار نکالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ تو اس شخص پر ایسا رعب پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کرنے لگا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور جانے دیا۔ اس جنگ کا دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ شیبہ بن عثمان اور نزیر بن حارث ان دونوں نے جنگ میں شرکت کی کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیں گے۔ لیکن جیسے ہی حملہ آور ہونے لگے تو ان کے آگے فرشتے آ گئے، جس کی وجہ سے ان پر رعب و طاری ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے یہ دونوں سچے مسلمان بن گئے۔ اس جنگ میں تیسرا واقعہ پانی میں برکت کا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی میں لڑ رہے تھے تو ان کو پیاس نے تنگ کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیالے میں ڈالا، جس سے بہت سے صحابہ کرام نے پیاس بھی بجھائی اور وضو بھی کیا۔ یہ واقعہ بھی اسی جنگ سے ہے جو کہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ عدل کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سر قلم کی اجازت چاہی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کی نسل بڑھے گی جو دین کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں گے، مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ تم اپنی نماز، روزے اور تلاوت کو ان کے سامنے حقیر جانو گے، پر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس جنگ کا پانچواں اہم واقعہ یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بنو حوازن سے تعلق رکھتی تھیں تو ان کے رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے، اور ان کی بیٹی بھی شامل تھیں۔ ان کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے چادر بھی بچھائی اور استقبال فرمایا اور عزت افزائی فرمائی۔ یہ لوگ بعد میں سب مسلمان ہو گئے تھے۔